روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک روایت بھی آپ لے آئیں جس کے اندر ترک رفع یدین ہوگا، وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، یا اس کا مفہوم تبدیل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جز رفع یدین۔ ایک تو امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور دوسری ایک اور کتاب ہے، حالانکہ سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے، یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ وقال جل وعلا في مقام آخر اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک نماز کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہمارے چل رہے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے اندر خشوع خضوع کیسے آتا ہے، نماز کا ترجمہ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ او کما قال، کہ دنیا میں بہت سارے برے برے چور ہیں، لیکن پوری کائنات میں سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز میں چوری کرنا یہ ہے کہ انسان نماز جلدی جلدی پڑھے اور اس انداز میں پڑھے کہ جس طرح انسان نماز سے جان چھڑا رہا ہے۔ یہ انسان دنیا کا سب سے بدترین چور ہے، جس کو پیارے پیغمبر نے چور کہا۔ تو یہ ہم سب کے لیے حدیث ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز بہتر کیسے ہوتی ہے؟ سب سے بڑی دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کا طریقہ سنت نبوی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا نماز کے اندر خشوع اور خضوع اخلاص ہونا چاہیے۔ ان دو چیزوں سے نماز بہترین ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر، جن کے بارے میں انسان جب پڑھتا ہے تو رشک آتا ہے۔ کیسی ایسی نمازیں، اور ہمارے سلف صالحین کی نمازیں۔ دو تین واقعات صرف شروع میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اصل جو نماز کا ترجمے والا ہمارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فتح دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے جنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ جنگ ہوتی ہے جن کافروں کے ساتھ، ان میں سے ایک کافر جو ہے
وہ پورے عزم کے ساتھ، اس کا کوئی باپ یا بھائی اس جنگ میں مارا جاتا ہے تو وہ کافر جو ہے وہ عزم کرتا ہے کہ ان کے واپس مدینہ لوٹنے تک میں ان کا پیچھا کروں گا اور اپنے باپ یا بھائی کا بدلہ لے کے ضرور جو ہے میں اپنے گھر جاؤں گا، بدلہ لیے بغیر میں نہیں جاؤں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آج کون جو ہے وہ ہمارا پہرا دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصار، دو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پہرا دیتے ہیں، آپ آرام کر لیں۔ تمام صحابہ سو جاتے ہیں، پیارے پیغمبر بھی سو جاتے ہیں، دو صحابہ ایک مہاجر اور ایک انصار یہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تہجد کا ٹائم آنے والا ہے، آخری پہر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آنے والے ہیں، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ بھئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں اور تم پہرا دے لو۔ وہ کہتا کیوں نہیں۔ وہ کھڑا ہو پہرا دینا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے نماز شروع کی، دوسرا جو کھڑا تھا اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، وہ لیٹا اور لیٹ کے سو گیا۔ دوسرا نماز پڑھنے لگا، نماز کے دوران سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ پیچھے سے وہ کافر جو مسلمانوں کا پیچھا کر رہا تھا وہ آتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، رات کا ٹائم ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اب درخت ہے یا بندہ ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ کوئی پتھر ہے، درخت ہے یا بندہ ہے، کس طرح پتہ چلے؟ میں ان کے پیچھا کر رہا ہوں، ان کے پیچھے جا رہا ہوں، تو یہ راستے میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے لیے رکاوٹ ہے، اگر میں آگے جاتا ہوں تو میرا جانی نقصان ہو جائے گا، مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیسے پتہ چلے؟ کہتا ہے دور سے میں تیر مارتا ہوں، اگر تو تیر مارنے سے یہ ہل جاتا ہے تو پھر یہ انسان ہے، اگر یہ ہلتا نہیں ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر ہے، اور یہاں سے وہ نہیں گئے، کسی دوسرے راستے سے گئے ہیں، یہ دور سے تیر مارتا ہے۔ وہ صحابی نماز میں کھڑا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ تیر لگنے کی وجہ سے، لگنے کے باوجود بھی وہ صحابی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، کھڑا رہتا ہے۔ نماز کے اندر خشوع اتنا زیادہ ہے، توجہ اتنی زیادہ ہے، اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ نماز میں ذرہ برابر بھی وہ ہلتا نہیں۔ وہ کافر سمجھتا ہے کہ لگتا ہے یہ کوئی اور چیز ہے، وہ اپنی دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے کمر میں تیر لگا، تصور میں آگے دیکھو، تمہاری کمر میں اگر چھرا گھونپ دیا جائے اور تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تیر کمر میں ڈال دیا گیا، تیر کمر میں کھبو دیا گیا، اس کے باوجود وہ صحابی ہلتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع اتنا زیادہ ہے، نماز میں اللہ کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہے۔ وہ صحابی جو سویا ہوا تھا، اچانک اس کے اوپر جب خون کے قطرات گرتے ہیں وہ اٹھتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے، صورتحال کو دیکھتا ہے، تیر، خون، یہ انسان پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جب اس کی نماز ختم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار تو مجھے جگا دیتا، میں فوری اس کو پکڑتا اور جناب اس کو قتل کر دیتا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یہ صحابی کہنے لگا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے سوچا اگر سورہ کہف کی تلاوت چھوڑتا ہوں تو میری نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، میں سورہ کہف مکمل کر لوں، نماز مکمل کر کے پھر دیکھ لوں گا۔ پوری نماز میں اتنا خشوع و خضوع ہے، اتنی جو توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ تیر کا اتنا گہرا زخم بھی صحابہ کرام کو پریشان نہیں کرتا۔ نماز کے بعد تیر نکالا جاتا ہے، اس کے زخم کو دیکھا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کی نماز ہے۔ صحابہ کرام نماز کے اندر اتنا خشوع خضوع کرنے والے، ہمارے یہ ساری باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، یہ نہ ہونے والی ہیں، یہ لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، روایات ویسے ہی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اتنی تعجب والی بات اس وجہ سے ہے کہ ہمیں کبھی ایسی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوئی، ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی نہیں، کبھی ہمارے لیے ایسی نماز نصیب ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کبھی ایسا کر کے دیکھنا کہ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، پوری غور و فکر اور پوری انسان کا ذہن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس حالت میں اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو آس پاس ہونے والی کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، غور اور فکر اور اہمیت، انسان کے پورے کا پورا ذہن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو نماز کی یہ حالت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین، جو کہ محدثین کا امام ہے اور جن کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا
کہ آج پوری امت مانتی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ اس بخاری کو لکھنے والے، تصنیف کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، شاگرد آتا ہے، شاگرد آ کے کہتا ہے استاد محترم میں نے باغ لگایا تھا اور باغ کا پھل پک چکا ہے، میں اس کے پھل کو اتارنے کی باری ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ خود تشریف لائیں، ایک مرتبہ وہاں پہ آ کے پھل کا آغاز کریں اور آپ کے بابرکت ہاتھوں کی وجہ سے بعد میں پھل پورا اتاروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، کہا سنتیں تمہارے باغ میں جا کے پڑھتے ہیں، باغ میں چلے جائے اور وہاں پہ جا کے سنتیں شروع کر دیں۔ وہ جو شاگرد تھا وہ اپنے کسی کام کاج میں مصروف ہو گیا، استاد محترم آئے ہیں، کوئی کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ یار یہ قمیض اٹھا کے دیکھنا، میری کمر میں کچھ تھوڑا سا درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ قمیض اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑ جس نے امام بخاری کی کمر پہ 16 سے 17 ڈنگ مار چکا ہے، اس کے باوجود امام بخاری کو نماز کے اندر ہلے بھی نہیں اور توجہ بھی نہیں آنے دی اس طرف، کسی دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلا کہ نماز کے اندر امام بخاری کو ڈنگ مارا جا رہا ہے۔ پوری نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھنا میری کمر میں کیا ہے، تو اس نے کمر میں دیکھا تو ایک بھیڑ نے 16 سے 17 ڈنگ مارے ہوئے تھے۔ ہمارے نماز میں اگر مکھی آ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی، ہماری نماز میں نماز کے دوران دیکھا کہ بچے شور کر رہے ہیں تو میری نماز خراب ہو گئی، حاجی صاحب کی نماز خراب ہو گئی، چودھری صاحب کی نماز خراب ہو گئی۔ یہ قصور بچوں کا نہیں، قصور اس مکھی کا نہیں، قصور میرا ہے کہ میری نماز میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، میری نماز میں مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز میں میری توجہ اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی محبت میرے دل میں نہیں۔ میں تو نماز اس لیے پڑھنے آیا تھا، بس میرے اللہ نے فرض کی ہے، آیا فرض پورا کیا تو چلا گیا، نماز جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی میری نماز نہیں، میں قصور مکھی اور بچوں کا نکالتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پوری نماز پڑھ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تو قدیم دور کی بات ہے، ہمارے اسلاف میں سے ابھی قریب ہی وفات پانے والے عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ ہمارے سلف صالحین میں ایک عظیم نام ہے۔ ہم نے اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب سے پڑھا، فارسی کے اندر کتاب ہے ان کی حالات زندگی کے حوالے سے، انہوں نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران شدید بارش ہوتی ہے، شدید بارش ہوتی ہے نماز کے دوران۔ شدید بارش ہونے کے باوجود عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جب نماز مکمل کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہیں، اپنے کپڑے بھی گیلے ہیں، زمین گیلی ہے، تو پوچھتے ہیں فارسی کے اندر بارش ہوئی ہے؟ تو ساتھ والے ساتھی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا بارش ہوئی ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ واقعہ بڑا عجیب سا ہوگا، کیونکہ ہمیں کبھی نماز میں اس طرح کا لطف کبھی آیا ہی نہیں، لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ جن کو نماز کا لطف مل جاتا ہے، نماز کا مزہ مل جاتا ہے، ان کو آس پاس کے حالات کی خبر نہیں رہتی۔ کہا بارش ہوئی ہے، کہا نماز کے دوران تو بڑی شدید بارش ہوئی ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ کہا واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عبداللہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں بارش ہو رہی۔ ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہمارے سلف صالحین میں یہ واقعات موجود تھے، نمازیں بڑی توجہ سے پڑھنے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے نماز کے دوران، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی تھوڑا سا کسی کام کی وجہ سے لیٹ تھے، بعد میں آئے، صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہا، صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے اور ابو بکر صدیق کو بتانا چاہا کہ اللہ کے نبی السلام تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے الفاظ تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اتنا مشغول ہوتے تھے، اتنا مگن ہوتے تھے کہ ان کو کسی دوسرے کی آواز کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ نمازوں کے اندر خشوع خضوع یہ بہت ضروری ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، نمازوں کے اندر خشوع خضوع کریں. اگر ہم چاہتے ہیں نمازیں ہماری اس طرح کی ہوں جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھیں، جس طرح کے سلف صالحین کی تھیں، تو آج دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. ہم میں سے اکثر بھائیوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور نماز کا طریقہ بھی سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے سال ہو گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، اس کے باوجود نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اس وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے. اگر نماز کا ترجمہ آتا ہو، انسان کو اس بات کا علم ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا دعائیں کر رہا ہوں، اپنے رب سے کیا کیا مانگ رہا ہوں، تو یقین جانیے میں واللہ ہی یہ بات کہتا ہوں کہ اس انسان کا نماز ختم کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. جو مناجات وہ نماز میں اپنے رب سے کرتا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا تھا ان المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے. ایک ہے بات کرنا کسی دوسرے سے، ایک ہے سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا، مناجات کرنا، سرگوشی کرنا. نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. اگر نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو پتہ ہوگا نا کہ رب سے کیا کہہ رہا ہوں. نماز کا ترجمہ آتا نہیں ہے، میری زبان عربی نہیں ہے، میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ نماز کا ترجمہ آنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ بھی ثابت ہے. نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ نماز کے لیے آئے ہیں، اچھی طرح وضو کیا ہے، وضو کے بعد نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ انسان ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھوں گا. اس نیت کا انسان کے ذہن میں ہونا ضروری ہے. زبان سے یہ نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت اگر سکھائی ہوتی تو عربی میں ہوتی. نماز کی نیت کے الفاظ، حج اور عمرے کے الفاظ نیت کے آپ نے سکھائے. حج اور عمرہ کرتے ہیں، اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک حجن، الفاظ پڑھتے ہیں نا، یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اور اس بارے میں ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ پڑھنا ضروری ہے. جہاں پہ جو چیز اللہ کے نبی نے دے دی اس کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اگر نماز کی نیت پیارے پیغمبر نے اپنے زبان سے کی ہوتی تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بھی حدیث سے ثابت ہوتی اور عربی زبان میں ہوتی. صحابہ کرام نے جنہوں نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا، کہ نعوذ باللہ وہ نیت نہیں پہنچا سکے. اور ایک اور مثال سے سمجھیے گا کہ اگر نماز عربی میں ہے، نماز عربی، اگر کوئی انگریز ہو تو وہ بھی عربی میں پڑھے گا، اگر کوئی سندھی ہے تو وہ بھی عربی میں پڑھے گا، کوئی پنجابی ہے تو وہ بھی عربی میں پڑھے گا، کوئی عربی ہے تو وہ بھی عربی میں پڑھے گا. کوئی کسی دوسرے انسان کو یہ بات لائق نہیں ہے کہ اس کی زبان کوئی اور ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریز اگر انگریزی زبان میں پڑھ لے گا تو ہو جائے گی، اگر سندھی اپنی سندھی زبان میں پڑھ لے گا تو ہو جائے گی، اگر پشتو والا اپنی پشتو زبان میں پڑھ لے گا تو ہو جائے گی. آپ سبھی کہیں گے کہ بھئی نماز صرف عربی میں ہے، چاہے اس کی زبان کوئی اور ہے، لیکن جب تک عربی میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. لیکن نیت کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی زبان میں کر لو. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنی اپنی زبان میں کر لو گے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں طریقہ ایجاد کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہوتی تو عربی میں ہوتی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شروع کرتے وقت یہ طریقہ ثابت ہے، رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا. رفع کا مطلب ہے اٹھانا، الیدین دونوں ہاتھوں کو. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ حذو منکبیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے
اپنے دونوں کندھوں کے درمیان، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فروع اذنی، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنی کانوں کی لو کے درمیان، اپنی کانوں کی لو کے برابر کرتے تھے یا اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے تھے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کانوں کو پکڑنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اگر میں آپ کو سچی بات نہیں بتاتا تو میرا پاؤں جہنم کی طرف ہے، اور اگر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں تو انشاءاللہ جنت کی طرف ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، مجھے کسی فرقے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے کوئی حنفی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ مینوں بھابیاں نے جنت چ بھیجنا ہے تے نہ مینوں بریلویاں نے تے نہ مینوں دیوبندیاں نے، مینوں کسی دی بھی حمایت جنت میں لے کے جان والی نہیں۔ اگر مجھے جنت میں لے کے جائے گی یا قرآن کی بات لے کے جائے گی یا محمد رسول اللہ کا فرمان لے کے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے یہ دونوں باتیں حقیقت ہے، یا قرآن یا حدیث، اس کے علاوہ کسی اور تیسرے بندے کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو صحیح روایات سے نماز کا طریقہ بتاؤں گا، ان میں سے ایک بھی بات ضعیف روایت والی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے طریقے کو بیان کرنے والی دو طرح کی روایات، ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف۔ ضعیف کہتے ہیں کمزور روایت کو۔ محدثین نے یہ انداز اپنایا کہ جو بھی حدیث کسی بندے نے بیان کی ہے اللہ کے نبی سے، اس بندے کو پرکھا ہے، اس بندے کی حالات زندگی کو دیکھا ہے کہ یہ بندہ کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، یہ بندہ کہیں فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں محدثین پہ، انہوں نے صرف ان بندوں کی روایت کو لیا ہے جن کی ساری زندگی شریعت محمدیہ کے مطابق گزری صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی نہیں ہے، اس بندے کی روایت کو نہیں لیا، اس بندے کی حدیث کو نہیں لیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جو بندہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتا اس سے روایت کیا لی جائے گی؟ جس طرح اگر ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک واقعے کے بارے میں بتاتا ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے نہیں ہوا، اب میرے اوپر لازم ہے نا کہ میں دونوں کو دیکھوں، دونوں میں سے سچا کون ہے؟ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی بات پہ میں یقین کروں گا اور دوسرے کو چھوڑ دوں گا۔ یہی محدثین نے اصول اپنایا اور ان راویوں کی روایت کو لیا جو ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، اور جنہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے اس کی روایت کو چھوڑ دیا ہے، کبھی اس کی روایت کو نہیں لیا۔ رفع الیدین کرنے والی ساری روایات صحیح ہیں، کسی ایک روایت کے بارے میں محدثین کا اختلاف نہیں ہے، اور رفع الیدین نہ کرنے والی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری روایات ضعیف اور کمزور ہیں، ان میں سے ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک روایت بھی آپ لے آئیں جس کے اندر ترک رفع الیدین ہوگا، وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، یا اس کا مفہوم تبدیل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جز رفع الیدین، ایک تو امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور دوسری ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہی امام بخاری نے جز رفع الیدین رکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اندر کثیر تعداد میں روایات لائے، اور ایک بات جو امام بخاری نے خلاصے کے طور پر کہی اور وہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ترک رفع الیدین ثابت نہیں، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اگر منسوخ ہو گیا ہوتا تو صحابہ کرام چھوڑ دیتے، تو جب صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، صحابہ کرام سے ثابت ہے، رفع الیدین کرنا ثابت ہے، تو پھر منسوخ کیسے ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے یا کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے، اور یہ انگلیوں کو بند نہیں کرنا، رفع الیدین کرتے وقت بالکل بند نہیں ہونی چاہیے، ان میں تھوڑا سا خلا ہونا چاہیے، یا تو کندھوں کے برابر اور یا پھر کانوں کی لو کے برابر۔ اور ایک روایت اس کے بارے میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الیدین کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی ہر ایک انگلی کے بدلے میں اس انسان کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا، 10 نیکیاں انسان کو عطا فرما دیتا۔
اور جو نہیں کرتا اس سے محروم ہوتا ہے۔ ہمارا کام دعوت فکر دینا ہے، اگر کوئی مانے یا نہ مانے اس کا مسئلہ ہے، اور اگر تم نے نہیں کرنا تو پھر مذاق تو نہ اڑاؤ۔ کبھی کہتے ہو مکھیاں مار دے پہلے، کبھی کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی کی سنت کو اس طرح مذاق کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاق کرنے والا کبھی انسان ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رفع الیدین ثابت ہے، اور رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ، اس کو انگلش میں لے جاؤ تو کیا معنی بنتا ہے؟ ہینڈز اپ، رفع الیدین، ہینڈز اپ۔ جب کوئی فوجی کسی کو ہینڈز اپ کرواتا ہے نا تو اس کے بعد اس پر فائر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہینڈز اپ کروائے، ہم نے اپنے رب کے سامنے ہینڈز اپ کیے، یا اللہ میں کمزور، میں گنہگار، میں برا ترین آدمی گنہگار ہوں، یا اللہ عاجز و انکساری کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، میں عاجز ہوں۔ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جب انسان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دور کر دیتا۔ انسان اپنے رب کے سامنے عاجز ہو تو صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرتے ہیں تو ان میں بھی بڑی غلطی پائی جاتی۔ ہمارے ہاں بھی غلطی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بعض احباب جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ رفع الیدین نہیں ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ صرف ایسے جو ہے نا وہ اشارہ کرنے والی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ مکمل ٹھہراؤ کے ساتھ، مکمل ٹھہراؤ کے ساتھ۔ بعض احباب اس میں غلطی کرتے ہیں، آج بھی میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا ہے، جب سنتے پڑھ رہے تھے میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے کر کے رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، ہاتھ اٹھاؤ مکمل سکون کے ساتھ، 1-2 سیکنڈ یہاں پہ اٹھا کے رکھو، جب پورے کندھوں کے برابر آ جائیں یا کانوں کی لو کے برابر آ جائیں اس کے بعد ہاتھ باندھو، اس سے پہلے نہیں۔ ایسے فوری اشارہ کر کے ہاتھ باندھنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلطی ٹھیک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، علی صدری ہی، اپنے سینے پر رکھا، سینے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں، سینے پر رکھا ہے۔ وائل بن حجر کی باقاعدہ صراحت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، بائیں ذراع پر۔ ذراع کیسے کہتے ہیں؟ یہ درمیان والی انگلی سے لے کر یہ مکمل کونی تک، یہ اس کو عربی میں ذراع کہتے ہیں، درمیان والی انگلی سے لے کر یہ کونی کے آخر تک۔ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنا ہے۔ کیسے؟ یہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر آیا ہے۔ جب یہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر آئے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام طریقہ بیان کر رہے ہیں، آپ خود ہی کر کے دیکھ لیں کہ یہ سینے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا، سینے پر ہی آئے گا، کبھی بھی ناف کے نیچے نہیں جائے گا۔ جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہاں ہوا کرتے تھے؟ سینے پر ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیام کا ہے۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، ساری بڑائیاں تیرے لیے، میں عاجز اور کمزور نماز کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنا چاہتے ہو۔ یہ تصور ذہن میں رکھ کے نماز شروع کرو اور کہو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ گناہوں کو اتنا دور کر دے، جو گزشتہ گناہ مجھ سے ہو چکے
یا اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور مجھے میرے گناہوں سے بہت دور کر دے، میں گناہوں سے بچتا رہوں۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ سفید کپڑے کو کیوں کہا؟ کیونکہ دوسرے کپڑا اگر کوئی رنگدار ہو نا تو اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا داغ لگا رہ بھی جائے نا تو وہ واضح نہیں ہوتا، لیکن سفید کپڑے پر چھوٹے سے چھوٹا داغ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یا اللہ جس طرح سفید کپڑے کو بڑے اہتمام کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا داغ بھی باقی نہیں رہتا، یا رب تم مجھے بھی اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ انسان اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد، یا اللہ مجھے اس طرح میرے گناہوں سے دھو دے، اللہ مجھے میرے گناہوں سے بالماء پانی کے ساتھ، برف کے اولوں کے ساتھ، یا اللہ مجھے پاک اور صاف کر دے مختلف طریقوں سے، جس طرح کپڑا صاف کیا جاتا ہے اور کپڑے پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، یا اللہ مجھے بھی اس طرح پاک اور صاف کر کے گناہوں کا معاف کر دے۔ انسان اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے انسان اگر آپ نماز پڑھے گا، رب سے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو بتاؤ کیا معاف نہیں ہوں گے؟ ہمیں تو بس عادت کی نماز پڑھنا پسند ہے۔ ایک ہوتی ہے عادت کی نماز اور ایک ہوتی ہے عبادت کی نماز۔ ہماری اکثر نمازیں عادت کی نمازیں ہیں، عبادت والی نمازیں نہیں ہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کی عادت کی نمازیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کا تو کھاتا ہی گول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، وہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور مکمل توجہ کے ساتھ کھڑا ہو، دھیان مکمل نماز میں رکھے اور انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ انسان فوری اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں، تو پاک ہے، تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تعالی جدک، اے اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں نماز پوری کی پوری نماز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ انسان اگر نماز کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو اللہ کی قسم وہ تو موحد بنے بنا رہ نہیں سکتا، اس کا مکمل عقیدہ توحید کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر نماز کا ترجمہ ہی پڑھ لے، نماز کے مطابق ہی اپنا عقیدہ بنا لے، نماز مکمل عقیدہ توحید ہے۔ جب انسان کہتا ہے ولا الہ غیرک، ابھی نماز شروع ہوئی ہے تو نماز کے شروع میں ہی کہہ رہا ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور آگے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت بڑا اختلاف کیا۔ افسوس کا مقام ہے، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، اور میں ایک بندے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نعوذ باللہ اس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، وہ کہہ رہا تھا جو سورہ فاتحہ پڑھے نعوذ باللہ اس کے منہ میں آگ ہو جائے۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے، یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اور صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا جس بندے نے نماز پڑھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، ساری دعائیں پڑھی،
لیکن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، وہ خداج ہے۔ خداج عربی زبان میں اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے، ناتمام، جو کہ مکمل نہیں ہے، ناقص۔ آپ نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی نماز لمبی پڑھ لے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ یہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اور چاہے نماز فرضی ہو یا نفلی ہو، یہ کوئی بھی نماز کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہے یا فرض نماز ہے یا کوئی بھی نماز ہے، نفلی نماز ہے، تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس بندے نے کسی بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی وہ نماز نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور نمازوں کے حوالے سے ہم اپنے طریقہ کار کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں آج بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو وہ غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔